ایک سرد دھندلی رات تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہو۔ لاہور سے کراچی جانے والی ٹرین شام ایکسپریس اپنے مقررہ وقت پر رات 10 بجے پلیٹ فارم سے روانہ ہوئی۔ ٹرین کے ڈبوں میں مسافر اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھے تھے، کچھ سو رہے تھے، کچھ کتابیں پڑھ رہے تھے اور کچھ اپنے فونز پر مصروف تھے، لیکن کوئی بھی اس بات سے بے خبر تھا کہ یہ سفر ان کے لیے ایک خوفناک خواب بننے والا تھا۔ ٹرین جب ملتان کے قریب پہنچی تو رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ ایک مسافر احمد، جو ایک عام سا دکاندار تھا، واٹر کولر سے پانی لینے کے لیے اپنی سیٹ سے اٹھا۔ جب وہ ڈبے کے گلیارے سے گزر رہا تھا، اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ جیسے کوئی ہلکی سی سرگوشی ہو۔ وہ رکا اور ادھر ادھر دیکھا، لیکن گلیارہ خالی تھا۔ اچانک اس کی نظر ڈبے کے آخری حصے میں پڑی، جہاں ایک عجیب سا سایہ دیوار پر بن رہا تھا۔ یہ سایہ کسی انسان کا نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ غیر معمولی طور پر لمبے تھے اور سر کی جگہ ایک عجیب سا خلا تھا۔ لیکن جب وہ قریب گیا تو سایہ غائب ہو گیا۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ یہ اس کا وہم ہے اور واٹر کولر سے پانی لے کر واپس اپنی سیٹ پر آ گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ بیٹھا، اسے لگا کہ کوئی اسے گھور رہا ہے۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ پھر بھی اسے ایک عجیب سی سردی محسوس ہوئی، جیسے کوئی اس کے قریب سے گزرا ہو۔ ٹرین اب ایک ویران علاقے سے گزر رہی تھی، جہاں دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آتی تھی۔ ایک خاتون سائمہ، جو اپنے بچوں کے ساتھ سفر کر رہی تھی، اچانک اپنی نیند سے چونکی۔ اسے لگا کہ اس کا چھوٹا بیٹا، جو اس کے پاس سو رہا تھا، اب وہاں نہیں ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور اسے ڈھونڈنے لگی۔ ڈبے کے آخر میں جہاں روشنی مدھم تھی، اس نے دیکھا کہ ایک عورت اس کے بیٹے کو گود میں اٹھائے کھڑی ہے۔ سائمہ نے راحت کی سانس لی اور اس عورت کے قریب گئی، لیکن جب اس نے اس عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس عورت کا چہرہ نہیں تھا۔ اس کی جگہ صرف ایک سیاہ خلا تھا، جس میں سے ایک عجیب سی آواز آ رہی تھی۔ جیسے کوئی بے آواز ہنسی ہو۔ سائمہ نے اپنا بیٹا اس عورت سے چھین لیا اور واپس اپنی سیٹ کی طرف بھاگی۔ جب وہ اپنی سیٹ پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا وہیں سو رہا تھا۔ وہ حیران رہ گئی کہ پھر وہ کون تھا جسے اس نے ابھی دیکھا۔ اس کی سانس پھول رہی تھی اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ صبح ہونے کو تھی، لیکن ٹرین ابھی تک اپنی منزل سے بہت دور تھی۔ مسافروں میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل رہی تھی۔ کچھ مسافروں نے نوٹ کیا کہ ٹرین کا ایک ڈبہ جو رات کو موجود تھا اب غائب تھا۔ ٹرین کے عملے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی ڈبہ غائب نہیں ہوا، لیکن مسافر پریشان تھے کیونکہ انہوں نے خود اس ڈبے کو دیکھا تھا۔ اس ڈبے میں
کچھ عجیب سی آوازیں اور روشنیاں دیکھی گئی تھیں، جیسے کوئی رسم ہو رہی ہو۔ ایک بوڑھا مسافر جو تاریخ کا پروفیسر تھا نے بتایا کہ یہ ٹرین اس راستے سے گزرتی ہے جو کبھی ایک پرانے قبرستان کے قریب سے تھا۔ اس نے کہا کہ شاید یہ کوئی پرانی روحیں ہے جو اس ٹرین میں پھر رہی ہے۔ اس کی بات سن کر سب خوفزدہ ہو گئے، لیکن کوئی اسے سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اسٹیشن کا نام شام ایکسپریس لکھا ہوا تھا، لیکن یہ کوئی معروف اسٹیشن نہیں تھا۔ کچھ مسافروں نے اپنے فونز چیک کیے، لیکن وہاں سگنلز غائب تھے۔ اچانک ٹرین کے دروازے خود بخود بند ہو گئے اور ٹرین دوبارہ چل پڑی۔ مسافر چیخنے لگے، لیکن کوئی ان کی آواز سننے والا نہیں تھا۔ ٹرین اب ایک عجیب سی سرنگ میں داخل ہوئی، جہاں روشنی بالکل نہیں تھی۔ سرنگ کے اندر سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی دعائیں پڑھ رہا ہو یا کوئی راز کی باتیں کر رہا ہو۔ ٹرین اچانک رکی۔ اور جب مسافر باہر نکلے تو وہ سب کراچی کے مرکزی اسٹیشن پر تھے۔ سب حیران تھے کہ وہ کیسے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا سامان، ان کے فونز، سب کچھ وہی تھا، لیکن ان کے چہروں پر خوف کی ایک عجیب سی پرچھائی تھی۔ جب انہوں نے ٹرین کے عملے سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تو عملے نے کہا کہ یہ ایک عام سفر تھا اور کوئی عجیب بات نہیں ہوئی۔ لیکن احمد، سائمہ اور دیگر مسافروں کو یقین تھا کہ انہوں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی تھیں جو اس دنیا سے تعلق نہیں رکھتی تھیں۔ وہ رات ان کے لیے ایک معمہ بن گئی، جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔